جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے، جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، تو معیشت اسی طرح نیچے جاتی رہے گی۔ معاشی استحکام آئے گا سیاسی استحکام سے، اور اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ یہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ گجرانوالہ جلسے میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا، میں اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو ان سے حقیقی طور پہ آزاد کریں، اور قوم تب آزاد کرے گی جب قوم اپنی آزادی چھینے گی۔ اور جو میں اب دیکھ رہا ہوں، جا کے لوگ تو مٹھائیاں بانٹیں گے، پاکستانی قوم سڑکوں پہ آ گئی۔ کبھی اس طرح پبلک کسی گورنمنٹ کے جانے کے بعد اس ملک کی تاریخ میں کبھی عوام ایسے سڑکوں پہ نہیں نکلی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا۔ 25 مئی کو ہمارے اوپر کیسز کیے، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ پرامن احتجاج کے اوپر انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، عورتیں بچے تھے، سوچا کہ یہ ڈر جائیں گے، کہا جی یہ تو ممی ڈیڈی ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کریں گے تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ وہ بھی نہ ہوا، پھر روڈ نکلا ہے۔ ہر جلسے میں جس طرح آج آپ آئے، 6 مہینے سے میں جلسے کر رہا ہوں، اور ایک سے ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اور قوم نکل رہی ہے ایسے۔ Support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table. آپ جو الیکشن شارٹرز کس نے لگائے؟ یہ بالکل درست ہے۔ میرے ٹیسٹیز پہ اور میرے پینس پہ بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، وہ میں نے اسی تشدد کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ٹیسٹیز اور پینس کے اوپر الیکٹرک کرنٹ لگایا گیا، اور وہ تشدد کیا گیا تاکہ میں کوئی بھی کسی کے آپ نے سنا شہباز کی بس میرا جو چیف آف سٹاف تھا شہباز گل، اس کو انہوں نے اغوا کیا۔ 2 دن انہوں نے اس کو اوپر تشدد کیا۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن آیا، عدالت کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ اس نے مجھے وکیلوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ انہوں نے میرے اوپر اتنا تشدد کیا، اور صرف ایک چیز چاہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دو۔ اور اس نے کہا کہ میں اور تشدد برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے ننگا کر کے میرے اوپر تشدد کیا۔ اور اس نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے واپس ریمانڈ پہ بھیج دیا، میں ذہنی طور پہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اوپر میں نے کہا تھا، جب اس کو ریمانڈ پہ بھیجا گیا تو میں نے تو اس کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے، قانونی کارروائی۔ اس کے اوپر انہوں نے میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیا۔ اب مجھے بتائیں، کیا یہ دہشت گردی ہے؟ اب میں یہ صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا جب میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ یہ ذرا دیکھیں کہ اس کا حال کیا تھا۔
ڈالنے آ رہے تھے. اور میں آپ سب کو بتاؤں میں تیار بیٹھا تھا, بیگ اپنا میں نے پیک کیا ہوا تھا, جیل کے لیے میں تیار تھا. میں تو آپ کو کہہ بیٹھ رہا ہوں کہ جیل تو میرے لیے بڑی چھوٹی چیز ہے. میں ان چوروں کے خلاف اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کیا جائے کہ کھیل لینا, اس کو کسی طرح نہ ہیل کیا جائے, اس کے اوپر کیسز کرو. ہر قسم کے میرے اوپر کیسز کیے, توہین مذہب کا کیس کر دیا. مدینہ کے اندر یہ شہباز شریف اور اس کے وزیر گئے, 27 رمضان تھی, ہم یہاں شب دعا کر رہے تھے تو پتہ چلا ان کو وہاں چور چور کی آوازیں لگی مدینہ میں. مدینہ میں آوازیں لگتی ہیں اور میرے اوپر توہین مذہب کر دیا جاتا ہے, FIR کاٹ دی جاتی ہے. اس کے بعد ہر موقع ڈھونڈا جاتا ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کوئی ایسی چیز کہے کیس کر دو. مجھے یہ نہیں پتا کتنی 20 FIR تو ہو چکی ہے. جو ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں, 17 سال میں وہ سب سے بہترین پرفارمنس دیا ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں. ہم 5.6% پہ اوپر جا رہے تھے تیسرے سال, اور چوتھے سال 6% پہ اوپر جا رہے تھے. ہمارے ملک میں جو ہماری ایکسپورٹس تھی, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس تھی, یعنی ڈالر, ہم جو چیزیں بیچ رہے سب سے زیادہ ڈالر پاکستان میں آ رہا تھا ایکسپورٹ سے. اور دوسرا جو بیرونی ملک پاکستانی تھے انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان کا ڈالر آ رہا تھا, ریمیٹنسز آ رہی تھی, سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن تھی. ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں آمدنی ہماری تھی, ٹیکس کلیکشن تھی. ہماری 4 جو بڑی بڑی فصل, یہ کوئی قاتل نہیں تھا, یہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے امریکی یونیورسٹی کے اندر, اس سے یہ کیا گیا. اس کے اوپر میں نے ریاکٹ کیا تھا. میں جو میرے اوپر توہین عدالت کا کیس ہے اس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ سب جوڈس ہے, لیکن میں صرف یہ جو میرے اوپر دہشت گردی کا انہوں نے پرچہ کیا ہے, میں اس کے اوپر یہ بتانا چاہتا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں لیگل ایکشن لوں گا. اس وجہ سے میں نے جب اس کے یہ حال دیکھا, پیغام مجھے بھیج رہا ہے کہ جب یہ نو کانفیڈنس موشن آئی 178 پہ ڈالر تھا, جب سے یہ آئے ڈالر آج پہنچ گیا 230 پہ. اس کی وجہ سے مزید مہنگائی, آج پٹرول اور ڈیزل 240 تک پہنچ گیا. آج بجلی جو ہمارے دور میں 18 روپے یونٹ تھی, آج وہ 36 روپے یونٹ کہتے ہیں. ٹیکسز ملا کے 55 روپے یونٹ پہ بجلی مل رہی ہے, 3 گنا زیادہ. سوال یہ ہے کہ کون سی قیامت آئی تھی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی؟ کیا ہوا تھا کہ اتنی چیزیں مہنگی کر دی؟ جب انہوں نے ساری کیمپین 3.5 سال ہمارے خلاف صرف ایک چیز پہ کی, مہنگائی. سارا وقت مہنگائی کا شور. اور میں آج وہ میڈیا ہاؤسز, وہ صحافی, وہ لفافے والے, میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ کو کیوں نہیں مہنگائی نظر آ رہی؟ آج کیوں نہیں آپ لوگوں کے پاس جا کے پوچھ رہے کہ جی بجلی کا بل آپ دے سکتے ہیں, یا آپ کیوں نہیں پوچھ رہے؟ آٹا ہمارے زمانے میں 50 روپے کلو تھا, آج تقریباً 100 روپے پہ پہنچ گیا کلو, دگنا ہو گیا آٹا. تو 4 مہینے میں
कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आई कि कीमतें आसमानों पे चली गई। अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल के ऊपर यहाँ तशरीफ लाए और उनका खिताब सुना। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की जो बात है कि पूरी पाकिस्तानी कौम वो जाग चुकी है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हमें गुलामी जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं है। अब हमने अपने जो फैसले हैं, अपनी जो तकदीर के फैसले हैं, अपनी आने वाली नस्लों के जो फैसले हैं वो हमने खुद करने हैं और इस पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर वो फैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो फिर एक ऐसा पाकिस्तान मार्के वजूद में आएगा जिसके अंदर खुशहाली होगी, अमन होगा, तरक्की होगी, भाईचारा होगा और पाकिस्तान जो है वो हकीकी मानों में एक आजाद मुमलकत के तौर पर पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर इंशाअल्लाह ताला उभरेगी। तो मैं एक दफा फिर आप तमाम अहबाब का, ख्वातीन का, बच्चों का, बड़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर यहाँ तशरीफ लाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।